نہیں، آپ اصل میں توجہ دلا رہے ہیں اس چیز کی طرف جس میں نے یہ منشن کیا تھا کہ جب سیاسی تحریک فرض کریں نیوٹرلائز ہوگی تو ملیٹنٹ ونگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوگا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل. لیکن یہ کوئی ہائیبرڈ قسم کی چیز ہوئی ہے جو ابھی ہوئی ہے. یہ اس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا اس وقت کہ جو آپ کا پولیٹیکل سائڈ ہے وہ ایک ڈیموکریٹک، دیکھیں مظاہرے بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہیں. یعنی اگر وہ پرامن ہے، اگر اس کے اندر وائلنس نہیں ہے تو یعنی یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. اس کو آپ اس سے باہر نہیں نکال سکتے. اس کے ساتھ پھر جب آ کے تو کچھ ایسے ایکٹیوسٹ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے ان مظاہروں کو وائلنس، اور بڑی وائلنس بھی کوئی عام قسم کی وائلنس نہیں ہے. یعنی ایک تو جو ٹارگٹ جس طرح سیٹ کیے گئے ہیں یعنی ان کا انتخاب، اور پھر یہ کہ جس طرح کی آگ لگی ہے منظم طریقے سے جو سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ تو جیسے انڈیا میں ہم بات کرتے ہیں نا RSS کے جو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویل ٹرینڈ، جنہیں کو اس چیز کی تربیت دی گئی ہوتی ہے، تو یہ ایک مربوط اور منظم تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے. یعنی پوری اس کے پیچھے یعنی پلاننگ ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں نا ابھی کہ وہ جو تخریب کار ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جو اکسانے والے اور ابھارنے والے ہیں، تو یعنی یہ اب مربوط لڑی ہے. جی وہ یعنی پرسیو بھی یہ کیا گیا ہے نا. جو بھی آپ کے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس ساری ایکٹیویٹی سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ایک منظم کمپین تھی. تو بہرحال یہ ایک جیسے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہائیبرڈ تھا، تو یہ بھی ایک کاؤنٹر اٹیک بھی ہائیبرڈ ہی. ہاں جی. پورے کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو لانا ایک مس کیلکولیشن کا نتیجہ تھا. ایک جو آپ نے جو پلاننگ کی تھی وہ اس کا فارمولہ جو ہے نا وہ درست نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوئی ہے کہ جب وہ نکلے ہیں اس کے بعد کی ان کے جتنی بھی مووز ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا تھا، چاہے جو کیا کہتے ہیں اپنی حکومتیں 2 صوبوں میں تھی وہ توڑنا تھا، یا ان کی گرفتاری کی صورت میں جو ریئیکشن تھا وہ ساری مس کیلکولیشن کے اوپر مبنی تھا. دونوں طرف ہی اس کا ہے. لیکن اسپیشلی چونکہ دوسرے اینڈ پہ تو وہ ان کی کیلکولیشن تو ڈیفینسو ہونی تھی نا، تو وہ تو خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. ان کی طرف سے چونکہ ایگریشن ان کی طرف سے تھا یا ایکٹیویٹی ان کی طرف سے تھی اور انہوں نے ساری چیز کو کیپچر کرنا تھا، تو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا ساری چیز. ٹھیک ہے. جس پہ آپ نے کہا اس میں بہت سارے فیکٹر شامل ہیں. مثلا اس میں دیکھیں باجوڑ سے اور یہ قبائلی علاقوں کے تربیت یافتہ لوگوں کو لے کے آیا گیا، اور یہ ایجنسیز کے پاس بہت پہلے سے رپورٹس موجود تھی کہ ان کو باقاعدہ کسی کو 50,000 روپے مہینہ پہ، کسی کو اس کے اوپر لوگ آتے تھے. اور خان صاحب جب اسلام آباد آتے تھے تو یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی کہ جو آتے تھے. اور یہ اوپنلی مطلب جو سیکورٹی کے ذمہ دار حکام ہیں وہ ایون مطلب میڈیا کو بار بار انہوں نے بلا کے بریفنگز بھی دی، بیک گراؤنڈ بریفنگ کی، یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ اسلحہ تھا، یہ ہے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. اب جب خان صاحب کو اٹھایا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کیا کیلکولیشن تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ سامنے ہے. مطلب واٹس ایپ کے وہ میسیجز جہاں پہ لوکیشن شیئر ہو رہی ہیں کہ کس جگہ پہنچنا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ. ان کے جو اہم لیڈران ہیں ان کی تو ویڈیوز سامنے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ آپ نے جانا ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ مطلب وہ تو اوپن ویڈیوز تھی نا جو اوپن مطلب شیئر ہوئی ہے. جو واٹس ایپ کے اوپر ہے، چونکہ واٹس ایپ میں بھی مختلف لوگ تھے، ان کے گروپس کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھی اس میں تو پن پوائنٹ تھی ساری چیزیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ تک اتنے لوگ پہنچے، آگے فلاں ہوگا، پیچھے یہ ہوگا، اس راستے پہ پولیس کھڑی ہے تو اس راستے سے آنا ہے، کہاں پہ ہمارے لوگ ہیں، کون سا. لیکن جو کیلکولیشن تھی نا وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ نکلیں گے اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے انسٹالیشنز کے اوپر، GHQ کے اوپر، کور کمانڈرز ہاؤسز کے اوپر یا دیگر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، تو اس میں یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فوج کے اندر انٹرنل کو ہو جائے گا. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے سارے لوگ وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ چند لوگ جو ہے نا اوپر ہیں. وہ ایک عادل راجہ صاحب ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 لاکھ بندے وہ اندر سے گرفتار بھی ہو گئے. وہ انہوں نے اس رات کو کور کمانڈر کانفرنس بھی منگلا میں بلوا لی تھی، وہاں پہ بھی جمع ہو گئے اور یہ ہو گئے. تو وہ
چونکہ یہ لوگ اپنے اسی سرکل کے اندر رہتے تھے نا, وہ سن کے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہو گیا. اور یہ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میرا میل باکس بھرا ہوا تھا جو مختلف اینڈ سے چیزیں جو ہے نا اس وقت, مطلب میڈیا کو جو جاری کی جا رہی تھی اس میں سے میں ڈائریکٹلی, چونکہ پی ٹی آئی کی کوریج میں نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود جو چیزیں میرے پاس آ رہی تھی کہ انقلاب آ گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. اچھا, یہ جو ابھی سر اس میں جو فیک ویڈیوز آئی ہیں اور اس اتنی بروٹیلٹی, کیونکہ کچھ ہمارے دوست بھی انہوں نے کچھ مجھے ویڈیوز دکھائیں کہ اس طریقے سے بہت ظلم ہو رہا ہے, سوشل میڈیا تو بند ہے لیکن اتنی بربریت ہو رہی ہے, اتنے لوگوں کو سنیپر فائر ہوئے ہیں, اور اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ساری انہی کے دور کی ویڈیوز ہیں, کچھ انہی کے دور کی ویڈیوز ہیں, یا شاید اس سے کچھ برما کی ویڈیوز ہیں, کچھ جو ہے نا کچھ وہ سیریا کی ویڈیو یہ ہیں, ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے, کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اے آئی سے بنائی گئی تصویریں جو ہے انہوں نے جنریٹ کی ہیں اس سے. فوٹو شاپ تو خیر وہ اس میں فوٹو شاپ جو ہے نا وہ ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے. ہم ایک سوڈو ریولوشن کے بالکل دانے سے بچ گئے, جب اس سے واپس آ گئے وہ ریولوشن.